شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشاعر ولدتک امک باکیا والناس حولک ضاحکون فاعمل صالحا لتزداد ضاحکا والناس حولک باکون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. میں نے آج آخری لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کے لیے میں نے عربی زبان کا ایک شعر منتخب کیا ہے، اور اس شعر کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اگر آپ نے اس شعر کے تمام الفاظ کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کو 29 دن کچھ پڑھا سکا ہوں یا نہیں پڑھا سکا. تو بہت آسان ٹیسٹ ہے. مجھ سے اسٹوڈنٹ سوال کر رہے تھے کہ جی کس طرح کے سوال ہوں گے. تو بہت آسان سوال ہوں گے، بالکل ایسے ہوں گے جیسے استاد نے ایک مرتبہ شاگرد سے پوچھا کہ سن 1876 میں کیا ہوا تھا، تو بچہ خاموش رہا. کافی دیر کے بعد ٹیچر نے پھر اسے کہا نالائق، 1876 میں قائد اعظم پیدا ہوئے تھے. ویری گڈ. پھر اس دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ 1880 میں کیا ہوا تھا. تو بچہ ذہین تھا، کہنے لگا کہ سر قائد اعظم 4 سال کے ہو گئے تھے. تو بہت آسان سوال ہوں گے، کوئی مشکل سوال نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے. تو میں لکھتا ہوں جی اپنے ٹیسٹ کا پہلا لفظ، اور اس لفظ کے حوالے سے سوالات ہوں گے کہ جی یہ کلمہ کی قسم اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اگر آپ کہیں گے یہ فعل ہے تو میں پوچھوں گا فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. اگر آپ کہیں گے ماضی ہے تو میں پھر پوچھوں گا کہ آپ نے اسے ماضی کیسے پہچانا. اور جب بھی فعل ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، تو اس کا فاعل کون ہے. تو اس طرح سوالات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 25 منٹ میں اپنا یہ شعر مکمل کرنے کے قابل ہوں گے. جی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آپ کہیں کہ آپ نے پڑھی تھی یا میں نے. انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے واضح ہوگی. ولدت جی ولدت یہ کلمہ ہے، بامعنی لفظ ہے، اور کلمہ کی قسم اسم فعل یا حرف میں سے یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. جی فعل. ماشاءاللہ. اگلا سوال، یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ ماضی. ماشاءاللہ. جب بھی کوئی فعل آتا ہے اگر وہ ایکٹیو وائس ہو تو ہم نے پڑھا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے. تو یہ فعل آ گیا، جملہ فعلیہ ہے، اور اس کا فاعل کون ہے، اس لیے کہ ایکٹیو وائس ہے. اور ایکٹیو وائس سے آپ کیسے پہچان رہے ہیں؟ پہلا حرف پیش کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کل ہم نے پیسو وائس کو پہچاننے کا طریقہ دیکھا تھا کہ پہلا حرف پیش کے ساتھ ہو اور عین کلمہ زیر کے ساتھ ہو تو پیسو وائس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے تو ایکٹیو وائس ہے. اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہیا. ماشاءاللہ. واو لام دال روٹ لیٹرز جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں
ٹو گیو برتھ کے معنی میں یعنی جنم دینا. تو اس ایک مؤنث نے جنم دیا. ماشاءاللہ جی. تو فعل فاعل آ گیا جی. آگے جی ولدت کا. یہ کاف کیا ہے جی؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اسم ظاہر ہے اسم ضمیر ہے؟ اسم ضمیر ہے. یہ ضمیر مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب. ماشاءاللہ. آپ نے کیسے پہچانا یہ منصوب ہے؟ فعل کے بعد آ رہی ہے اور فعل کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ منصوب ضمیر ہوتی ہے اور بطور مفعول استعمال ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ایکسیلنٹ جی ایکسیلنٹ. تو فعل فاعل مفعول آگے. ولدت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک مؤنث نے تجھے جنم دیا. اس ایک مؤنث نے تجھے جنم دیا. ماشاءاللہ. ابھی فاعل ہی ہے لیکن اگر کوئی آگے مرفوع اسم ہو تو پھر ہم ہیا کی بجائے اس مرفوع اسم کو فاعل بنا دیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو دیکھتے ہیں جی آگے لفظ ہے مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. ماشاءاللہ. مرکب ناقص ہے مرکب تام ہے؟ ناقص. ماشاءاللہ. مرکب ناقص میں کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ نہیں. مرکب اشاری ہے؟ نہیں. مرکب جاری ہے؟ نہیں. مرکب اضافی ہے؟ ہاں جی یہ مرکب اضافی ہے. اور یہ جو کا ضمیر ہے یہ منصوب ضمیر ہے یا مجرور ضمیر ہے؟ مجرور ضمیر ہے. ابھی آپ نے اس کا کو بتایا تھا کہ منصوب ہے, اس کا کو آپ کہہ رہے ہیں مجرور ہے, تو کیسے؟ ماشاءاللہ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں لیکن جگہ, کام کرنے کی جگہ کے اعتبار سے ہم اسے پہچان رہے ہیں کہ یہ شکل اگر آپ کو فعل کے بعد نظر آئے تو منصوب ہوگی اور یہ شکل اگر آپ کو اسم کے بعد نظر آئے تو مجرور ہوگی. فعل کے بعد وہ مفعول بہ بن رہی ہوگی اور اسم کے بعد وہ مضاف الیہ بن رہی ہوگی. تو ماشاءاللہ لیجیے آپ نے یہ بھی پہچان لیا کہ مرکب اضافی ہے. اب مجھے بتائیے مرکب اضافی ام کا مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ جی مرفوع. ماشاءاللہ. اب یہ مرفوع آ گیا فعل کے بعد تو ہم اسے فاعل. ماشاءاللہ. تو اب فاعل جو ہے وہ بن گیا جی امو کا, اور امو کا کیا مطلب ہے؟ تیری ماں. اب ترجمہ کریں اس کا, ولدت کا امو کا, تیری ماں نے تجھے جنم دیا. ایکسیلنٹ جی ماشاءاللہ. ولدت کا امو کا آگے لفظ آ رہا ہے جی باقین. باقی کہتے ہیں رونے والے کو, صحیح ہے؟ باقی رونے والا. اب یہ جو باقی ہے کاف کتاب والا باقی, یہ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ منصوب ہے. اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ منصوب مفعول تو آ چکا ہے. ماشاءاللہ یہ حال ہے. ایکسیلنٹ. یہ حال ہے. اچھا کس کا حال ہے یہ بتانا ہے آپ نے؟ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ام کا حال ہے یا کا حال ہے؟ کیسے پہچانا آپ نے یہ کا حال ہے؟ جی ماشاءاللہ. میں نے بتایا تھا کہ جس کا حال ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا این جی ہوتا ہے. تو باقین واحد مذکر ہے اور واحد مذکر پیچھے کا ہے, ام نہیں ہے, تو یہ ماں کا حال نہیں ہے بلکہ کا تیرا حال ہے. تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ولدت کا امو کا باقین, تیری ماں نے تجھے جنم دیا روتے ہوئے.
تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ولدت کا امو کا باقین, تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا. ہاں جی, اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ترجمہ, اور ٹھیک ہے, کچھ میں بھی ہیلپ کروں گا آپ کی انشاءاللہ. الناسو, الناس اس میں فعل ہے یا حرف ہے؟ اس میں. کیسے پہچانا؟ الف لام کے ذریعے. اسم مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے. اسم معرفہ ہے, نکرہ ہے؟ معرفہ. جملے کے شروع میں معرفہ مرفوع اسم آ رہا ہو تو کیا بنتا ہے؟ مبتدا. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. تو مبتدا بن رہا ہے یہ. اور مبتدا سے کون سا جملہ شروع ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور مبتدا کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. تو مبتدا آ گیا, اب ہمیں چاہیے خبر. ٹھیک ہے, اور خبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ اور مرفوع. ماشاءاللہ. آگے آ گیا جی حولک. اب سے امتحان ہے آپ کا. حول کہتے ہیں ارد گرد کو. حول کہتے ہیں ارد گرد. صحیح ہے. تو گویا حول اسم ہے, اور اسم کے ساتھ ضمیر آ گئی تو گویا مرکب اضافی ہے. یہ میں نے آپ کی ہیلپ کر دی. اب مجھے بتائیے جو حولہ کا ہے یہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب. ماشاءاللہ. اب مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ میں یہ منصوب کیا کر رہا ہے؟ چلیں ابھی ٹھہریں, میں آگے لکھتا ہوں, مکمل کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اس پہ آئیں گے. وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضاحکون. ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والے کو. ضاحک کہتے ہیں ہنسنے والا. مجھے بتائیے ضاحکون نکرہ معرفہ ہے؟ نکرہ. مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے؟ مرفوع ہے. تو نکرہ مرفوع کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ خبر. تو گویا آپ کو مبتدا بھی مل گیا, خبر بھی مل گئی. حولہ کا رہ گیا. متعلق ہم نے پڑھا عام طور پہ مرکب جاری ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک بتایا ہوا ہے, ذرا مفہوم کیا دے رہا ہے حول لفظ جو ہے, کیا مفہوم دے رہا ہے, کیا معنی دے رہا ہے؟ ظرف. ماشاءاللہ. ظرف وہ منصوب اسم جو وقت یا جگہ کا مفعول ہے, اسے ظرف. مفعول فی اس وقت کہتے ہیں جب فعل پیچھے نہ ہو تو پھر اس کو ظرف کہا جاتا ہے. اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ظرف مکان اور ظرف زمان. تو حولہ کا ظرف مکان. ماشاءاللہ. اور یہ جو ظرف بھی ہوتا ہے نا جملہ اسمیہ میں, یہ بھی متعلق بن کر ہی آتا ہے. یعنی ایک متعلق جملہ اسمیہ میں مرکب جاری تھا, اور ایک متعلق جملہ اسمیہ میں ظرف ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک نیا پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے الحمدللہ آ گیا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا جی یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اور یہ متعلق ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكُونَ, اور لوگ تیرے ارد گرد ہنس رہے تھے, خوش تھے. ٹھیک ہے نا؟ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكُونَ. تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا, اور تیرے ارد گرد لوگ خوش تھے. اوکے جی. فعل امر سب کو بنانا آتا ہے, پکی بات ہے. لیں جی فعل امر بنائیں. کون بنائے گا؟ یاسین. یاسین فعل امر. عین میم لام سے فعل امر بنانا ہے. شاباش. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر کے لیے میٹیریل کیا چاہیے, سٹیپس کیا ہیں؟ جی دانیال. مضارع سے بنتا ہے. تو اس کا مضارع کیا ہے؟
باب. ایکسیلنٹ. اس نے کہا جی باب تو بتائیں پہلے. جب تک مجھے باب نہیں پتا ہوگا میں ماضی مضارع نہیں بنا سکوں گا. تو میں دانیال کو باب بتا رہا ہوں جی. باب ہے دانیال سین. باب ہے سین. تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ عملا یعملو. عملا یعملو سے میں نے فعل امر بنانا ہے تو کون سا لفظ سامنے رکھوں گا؟ یعملو. یعملو والے کون سے لفظ؟ سیکنڈ پرسن کے. کون سے؟ تعملو، تعملانی، تعملونا، تعملینا، تعملانی، تعملنا. ماشاءاللہ. تو ہم جی تعملو سے بناتے ہیں. جی دانیال بنوا دو یار. کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنا ہے. شاباش. کیسے مضموم ہوگا یہ؟ پیش کو جب چینج کر دیں گے تو یہ مضموم ہو جائے گا. سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائیں گے. علامت مضارع ہٹائیں گے تو ہمارا فعل امر بن جائے گا. بن گیا؟ پڑھا نہیں جا رہا؟ کیا لائیں گے پڑھنے کے لیے؟ حمزہ. کس حرکت کے ساتھ؟ زیر کے ساتھ. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کا بن گیا جی ایمل. ایمل کا کیا مطلب ہے؟ تو عمل کر. اب ایمل سے پہلے اگر فا لگ جائے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ فعمل. حمزۃ الوصل کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی. فعمل کا کیا مطلب ہوا؟ پس تو عمل کر. فعمل صالحن. صالحن نیک، اور منصوب اس لیے آیا کہ مفعول ہے اس کا. پس تو نیک عمل کر. اب آگے سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے. لام کو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ لام کون سا ہے. صحیح ہے؟ تذہبا. لام کون سا ہے جی؟ لتذہبا. لتذہبا. جی جی زیادہ واضح نہیں آ رہی مجھے. لام کئی. ماشاءاللہ. کیسے پہچانا؟ مضارع منصوب ہے. ایکسیلنٹ. کیونکہ لام کئی کے بعد فعل مضارع منصوب استعمال ہوتا ہے. اور لام کئی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تاکہ. لتذہبا کیا مطلب ہوگا؟ تاکہ تو جائے. تاکہ تو جائے. لتذہبا ضاحکن. حال ہنستا ہوا. لتذہبا ضاحکن تاکہ تو ہنستا ہوا جائے. صحیح ہے؟ کہاں جائے؟ دنیا سے جائے. ٹھیک ہے نا؟ وَالنَّاسُ حَوْلَكَ بَاكُونَ. جملہ ہو گیا کلیئر؟ مبتدا خبر متعلق پہچان لیا. وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضاحكون تھا. یہاں پر آ گیا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ بَاكُونَ. الناس مبتدا، باکون خبر، حَوْلَكَ متعلق. کہ آپ نے عربی شعر گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. زفر صاحب ٹھیک ہے. ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون فعمل صالحا لتذهب ضاحکا والناس حولک باکون.
تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس حال میں کہ تو رو رہا تھا اور لوگ فعمل صالحا، پس تو نیک عمل کر، لتذہب ضاحکا، تاکہ تو ہنستا ہوا جائے، اور والناس حولک باکون، تیرے ارد گرد لوگ جو ہوں وہ روتے ہوں۔ تو عربی زبان میں ایک میسج ہے جی، عربی زبان میں میسج ہے جو صرف عربی زبان کا ہی میسج نہیں ہے، دنیا کی ہر زبان کا میسج ہے۔ فارسی میں بھی یہی میسج ہے کہ یادداری کے وقت زادن تو، یادداری کے وقت زادن تو، ہما خندہ بدند و تو گریاں، یادداری کے وقت زادن تو، ہما خندہ بدند و تو گریاں، آچنا زی کے وقت مردن تو، ہما گریاں شوند و تو خندہ۔ فارسی میری طرح آپ کو بھی اردو میں تھا نا، وہی فارسی میں مفہوم ہے۔ اردو آپ کو آتی ہے، ہندی آپ کو آتی ہے، تو ہندی میں بھی ذاکر صاحب یہی میسج ہے کہ جب تم آئے جگت میں، جب تم آئے جگت میں، جگ ہنسا تم روئے، جب تم آئے جگت میں جگ ہنسا تم روئے، ایسا کرتن کر چلو، ایسا کرتن کر چلو، تم ہنسو جگ روئے۔ اور پنجابی میں بھی ہمارے ہاں یہی میسج ہے کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون، دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون، تو آویں تے سارے ہسن، ٹر جاویں تے رون۔ تو ماشاءاللہ جی یہی میسج ہے لسان القرآن کورس کا، جو ایک شعر کے ذریعے الحمدللہ آپ تک پہنچ گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس دنیا کی زندگی میں روتا ہوا آیا ہے، اور ہمارا رونا جو ہے وہ ہماری زندگی کی علامت تھا، اس لیے ہمیں روتا دیکھ کر سب خوش ہو رہے تھے۔ گویا ہمارے آنے پر سب خوش تھے اور آپ واحد تھے جو رو رہے تھے۔ تو میسج یہی ہے جی، اب اس دنیا کی زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے شہریار صاحب کہ جانا تو سب نے ہے، جانا تو سب نے ہے، لیکن جب آپ جائیں تو آپ خوش خوش جائیں، آپ ہنستے ہوئے جائیں، لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ روتے ہوں، وہ رو رہے ہوں، آپ کو جانے کی خوشی ہو لیکن دوسرے لوگوں کو آپ کے جانے کا دکھ ہو۔ تو ولدت کا امو کا باقین والناس حولک ضاحکون فعمل صالحا لتذہب ضاحکا والناس حولک باکون۔ ٹھیک ہے، ہر زبان کا یہی میسج ہے جی۔ انگریزی میں بھی اگر کسی نے شاعری کی ہے تو انہوں نے بھی کوئی ایسا ہی شعر کہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پشتو میں بھی آپ میں سے کوئی شعر نکال لے گا اس طرح کا، کیونکہ یہ ایک مکمل میسج ہے جی، مکمل میسج ہے، اور لسان القرآن کا ہی یہ میسج ہے، لسان القرآن کا بھی یہی میسج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے لسان القرآن کورس ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ میں آپ کو اس کورس میں کتنا سکھانے میں کامیاب ہوا وہ آپ نے اس شعر کا گرامیٹیکل انالیسس کر کے واضح کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے کہ الحمدللہ میرا 29 دن یہاں پر رہنا
बेकार नहीं गया, बे मकसद नहीं गया। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी ये कोर्स मुकम्मल करने पर। तो बस हमारा इतना ही काम था कि आज के दिन बस एक मुख्तसर सा लेक्चर होगा, क्योंकि नमाज का वक्त हुआ चाहता है। बस नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपना बाकायदा प्रोग्राम शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग डिस्पर्स हो जाएंगे प्रोग्राम के बाद। और फिर उसके बाद क्या करना है आपने, वो इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद आपको पूरा एक प्लान प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसको फॉलो करके आप इस सिलसिले से, इस काम से जुड़े रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। थोड़ी सी ज़हन नशीन कर लीजिएगा।